الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی پہلا سوال ہی سود کے حوالے سے ہے اور بڑا پیچیدہ سا سوال ہے، میں چاہوں گا اسی سے آغاز کیا جائے۔ روبینہ ہے لاہور سے، یہ لکھتی ہیں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں PNL میں بیلنس نہیں تھا کئی سالوں سے اور میں نے اسے آپریٹ بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک ہم نے پرانا مکان بیچا اور نیا مکان خریدنا تھا، اس دوران وہ رقم میں نے اس اکاؤنٹ میں ڈال دی جو پروفٹ اینڈ لاس کا اکاؤنٹ تھا۔ وہ رقم چند دن اس اکاؤنٹ میں پڑی رہی، اس کے بعد ہم نے نکالی اور مکان خرید لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی اسٹیٹمنٹ منگوائی تو اس میں پتہ چلا کہ چند دنوں میں ہی انہوں نے اچھا خاصا اس میں سود شامل کر دیا تھا۔ اب وہ جو سود کی رقم ہے اس کا کیا کیا جائے؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے اس سے آگے یہ لنک پوچھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایک عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بینک سے رقم لی تھی سود پہ۔ ان کا چونکہ انتقال ہو گیا، اب ان کے جو لواحقین ہیں ان کو وہ تنگ کرتے ہیں بینک والے، تو کیا یہ سود کی رقم اس سود کی رقم کے عوض دی جا سکتی ہے یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ احساس تو ہے کہ سود ہے اور سود نہیں کھانا چاہیے۔ میں تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا ہے کہ اسے کوئی حرام بھی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوا تھا جب یہ بر صغیر میں یہ بینکنگ وغیرہ یہ انگریزوں کے ساتھ آئی تو سود کا نظام شروع ہوا، تو یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر بینک سے سود نہ لیا جائے تو اس وقت انگریزوں نے یہ کر دیا تھا کہ مسلمان سود نہیں لیتے تھے تو ان کی رقم پہ جو سود بنتا تھا وہ عیسائی مشنریز کو دے دیتے تھے، صحیح صحیح، عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم نہیں لیتے تو یہ عیسائی مشنری کو جاتا ہے، لیتے ہیں تو سود ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو علماء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بینک سے سود آ جائے وہ لے لیا جائے، ٹھیک ہے، اور اسے ایسی جگہ لگایا جائے کہ وہ رفع عامہ کی ہو اور کھانے کی نہ ہو۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، کھائے نہیں کوئی، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک راستہ بنوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، راستے کے ساتھ نالی بنوا دیتے ہیں، غسل خانے بنوا دیتے ہیں، کمیونٹی کے لیے بنوا دیتے ہیں، جو مسجد میں بنوا دیتے ہیں، کوئی یعنی کہ اسلام کی ترویج کے لیے بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے؟ نہ، نہیں، رفع عامہ کے لیے رفع عامہ کیا جا سکتا ہے، رفع عامہ کے بھی ان کاموں میں جن میں کوئی کھائے نہیں، جن میں کوئی کھائے نہ، کھائے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ راستہ بنوا دیتے ہیں، سڑک بنوا دیتے ہیں، لوگ گزرگاہ بن جاتی ہے، یا باتھ رومز وغیرہ بنوا دیتے ہیں، یا اس طرح کی جو کام عام آدمی کے استعمال میں آئے لیکن کھانے میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو بینک والوں نے اس مرحوم کا سود لینا ہے اس کے بدلے یہ دے دیا جاتی ہے تو بہترین مصرف ہے، یہ بہترین مسئلہ، بہترین ٹھیک ہو مصرف ہے، گیا، اس کے بالکل بدلے دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ناروا رشوت طلب کی جاتی ہے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔
اچھا یعنی کہ جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں رکے ہوئے اگر ہیں رشوت کی لیکن وجہ سے آپ کا رکے ہوئے کام جائز ہو تو آپ فائدہ نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی محکمے والا بغیر رشوت کے وہ کام نہیں کرتا تو اس کو جو آپ حلال دیں گے اس کے لیے وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے بالکل ظاہر ہے تو اس کو حرام ہی دے دیں. اس کو وہ دے دے تو اچھا. اور اس کے لیے کوئی ایسی کتاب پرنٹ کروائی جا سکتی ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو؟ ضرور کرائی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک. حضرت جی آگے چلتے ہیں. یہ ایک سوال بڑا اہم رفیق احمد کوٹلی آزاد کشمیر سے. حضرت جی میں نے بہت کوشش کی اور میری دلی خواہش بھی ہے کہ میں کسی کی بیعت میں آ جاؤں, لیکن اس غرض سے میں جہاں بھی گیا مجھے مایوس لوٹنا پڑا, کیونکہ میں جتنے آستانوں پہ بھی گیا ان کی اپنی اپنی شناخت ہے. کوئی کہتا ہے ٹوپی اس رنگ کی ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے اس رنگ کی ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے امامہ پہننا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں ٹوپی پہننی چاہیے, کوئی کہتا ہے امامہ سفید ہو, کوئی کہتا ہے امامہ سبز رنگ کا ہو, کوئی کسی کلر, کوئی کپڑوں کے رنگ, کہیں داڑھی چھوٹی بڑی, کہیں داڑھی کے ساتھ مونچھیں, کہیں داڑھی کے ساتھ مونچھیں نہیں. کیا کروں؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ اپنی طلب پہ ہوتا ہے. بیعت کا اصل مقصد یہ ہے, بیعت دو طرح سے ہے. ایک تو ہے کہ آپ روزمرہ کے امور میں رہنمائی چاہتے ہیں, تو وہ کوئی عالم بھی جو رہنمائی کر سکتا ہے, وہ عالم نہیں ہے, عام پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے, تو بیعت اصلاح ایسے کہتے ہیں, آپ اس سے کر سکتے ہیں. یہ صرف داڑھی ٹوپی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ووٹ دیتے ہیں یہ بھی بیعت ہے, یہ بیعت امارت ہے. صحیح. کہ یہ بندہ اس بات کا مستحق ہے, اہل ہے, امین ہے, یہ ضرور ملک کی خدمت کرے گا. یہ بیعت امارت ہے. اس کے اپنے معیار ہیں, بیعت اصلاح کے اپنے ہیں. اور جو بیعت آپ کیفیات قلبی کے لیے یا تصوف کی جو بیعت آپ کرتے ہیں اس کے لیے چاہیے کہ شیخ کم از کم فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا ہو. صحیح. باقی یہ لباس ٹوپی اس رنگ کی, کپڑے اس رنگ کے, یہ شرعاً ناجائز ہے. کسی کو کوئی خاص لباس اپنانا جو ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی شرعی حیثیت نہیں. یہ محض ایک رواج ہے, اور اگر اسے ثواب سمجھا جائے تو بدعت ہے. بلکہ حق کا طریقہ یہ ہے کہ لباس میں شرعی لباس وہ ہے جس سے ستر عورت ہو جائے. صحیح. بدن ڈھک گیا بس ٹھیک ہے. اور سنت عادیہ ہے کہ اگر آپ متقدمین کی طرح کا لباس پہنتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اسے ضروری سمجھا جائے تو وہ بدعت بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. یعنی خاص یہ ٹوپی یا یہ پگڑی یا یہ رنگ یا یہ نہیں, یہ درست نہیں ہے. جس لباس میں جس حال میں آپ رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لباس میں صرف ایک قید ہے کہ جو کسی کا مذہبی شعار بن جائے. جیسے ہندوؤں کا ایک شعار ہے کہ وہ دھوتی کھینچ کر پھر ماتھے پہ ٹیکا لگا کر گلے میں وہ جنجوسا پہن کر وہ پہنیں گے تو وہ مسلمان کے لیے حرام ہوگا, چونکہ ان کی مذہبی شناخت ہے. آپ پہنیں گے تو آپ کو بھی لوگ جوگی سمجھیں گے یا برہمن سمجھیں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو جو کسی کی مذہبی شناخت بن جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. اچھا اس میں عزیز جی یہ جو سوال جب میرے پاس آیا تو میں نے چونکہ آپ کا سفر نامہ بھی میں نے پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اس کا جواب آپ نے بہت پہلے, آج سے کوئی 26-27 سال پہلے اس کا جواب آپ نے دے دیا. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ آج کل ایک فلم آئی ہے انڈیا میں, عامر خان نے بنائی, اور اس میں بڑے تبصرے ہو رہے ہیں, اور وہ ہندوؤں کے اس پہ مذہب کے اوپر. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید پاکستان سے یا دبئی سے فنڈنگ کی گئی ہے اس فلم کے لیے, اور ہمارے مذہب کو خراب کیا جا رہا ہے, ہندو مذہب کو مطلب اس سے ہٹایا جا رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو اب وہ فلم کے تذکرے, اور پھر میں ساتھ میں آپ کا وہ سفر نامہ پڑھ رہا تھا, تو جو بات عامر خان آج اس فلم میں کر رہا ہے وہ بھی آپ نے اس میں بہت پہلے 1900 میرا خیال ہے 99 میں لکھی, 88 میں شاید 88-99 میں سفر نامہ آپ نے لکھا. یہ جو سوال انہوں نے مجھے ابھی بھیجا ہے, آپ نے باہر اس کا ذکر کیا کہ جو لوگ مطلب انگریزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے
رسم و رواج میں ڈھلتے جاتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مختلف مساجد میں جب جاتے ہیں تو وہاں جو ان کا علماء سے، علماء اکرام سے جو واسطہ پڑتا ہے، تو پھر وہ بھی اسی تذبذب کا اور اسی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ وہاں کیا ہوتا کیا ہے اصل میں. اصل بات یہ ہے جی کہ یہ چیز تعلق رکھتی ہے آپ کی طلب سے. صحیح. آپ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی میں نے بتایا نا کہ ایک تو اصلاح کے لیے، دیٹس ویری سمپل، اور ایک امارت کی بیعت ہے، وہ بھی واضح ہے. اب آپ اس کے مزید کیا چاہتے ہیں؟ اس سے آگے بیعت تصوف ہے کہ میں اس سے کوئی اسلام صرف تھیوری نہیں ہے، اسلام دراصل کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اس مسلمانی ایک کیفیت ہے. آپ کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو جائے اور وہ برکات آپ کو فیل ہوں، تو اس کے لیے آپ کو پھر صوفیاء کے پاس جانا پڑے گا. صحیح. اب اس بات سے گھبرانا کہ بہت سے لوگ ہیں اور انہوں نے تماشا لگا رکھا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اب کتنے ایک آپ کو آج کے زمانے میں تو آپ کو گوشت چاہیے نا، تو آپ کو حلال تلاش کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. کتنے ہیں جو ٹھنڈی مرغی بیچ رہے ہیں اور حرام گوشت بیچ رہے ہیں، تو آپ کبھی ان سے گھبراتے ہیں؟ صحیح بات. آپ تلاش کرتے ہیں کہ پتہ ہے بھئی فلاں جو ہے وہ صحیح ذبح کرتا ہے. آپ کو کوئی کپڑا چاہیے، جوتی چاہیے، تو آپ وہاں جاتے ہیں جہاں زیادہ دکانیں ہوں، ورائٹی زیادہ ہو، پھر آپ اپنی پسند کا منتخب کر لیتے. آپ کو اگر کیفیات چاہیے تو جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی نقل چلتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ چونکہ بہت قیمتی ہے، اس کی نقل بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ ان نقالوں کی منڈی میں جائیں گے تو اس میں کوئی حقیقت والا بھی کہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ آپ کی طلب پر ہے کہ صحیح. آپ خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں تو کسی آستانے پہ بیعت ہو جائے، اور آپ وہ کیفیات چاہتے ہیں تو آپ جس کے پاس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیفیات ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، ہم سب اس سے گزرے ہیں. مجھے بھی جب اس کی طلب تھی تو میں بھی کئی پیر خانوں پر، کئی بزرگوں کے پاس گیا. میرا ذاتی تجزیہ یہ تھا، شاید میں نے کہیں لکھا بھی ہوگا، کہ اگر یہ حلیہ بنا کر اور تسبیح پکڑ کر اور دکھاوا کر کے لوگوں سے پیسے لینے ہیں تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو بندہ بندوق لے کے سڑک پہ کھڑا ہو جائے، 2 بسیں لوٹ لے، اینڈ دیٹس آل. کسی اس کی ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح. اگر پیسہ ہی مقصد ہے اس سے تو اگر وہ نقال نہ ہوتے تو ہم اصل تک کہاں پہنچتے؟ بالکل ٹھیک. آپ کی تلاش جاری رہی اور آپ مطلب نہیں تسکین ہوئی، دوسری جگہ گئے، نہیں تسلی ہوئی، ٹھیک ہے بھئی اللہ آپ حافظ، آپ کو آپ جانے، آپ کا رب جانے، تو تب جا کر ہم کسی حقیقت پہ پہنچے نا. بالکل صحیح. تو ان نقالوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ تو آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ جہاں کچھ نہیں ہے آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. میں اگلے دن ایک آدمی کی بات سن رہا تھا، وہ اپنی لائف ہسٹری بیان کر رہا تھا ٹی وی پہ ہی. تو اس نے کہیں چھوٹے پن سے شروع کیا، تھوڑا کام کیا، وہ ناکام ہوا، اگلے میں چلا گیا، اس میں ناکام ہوا، اگلے میں. تو آج کل وہ بڑا معروف ہے، ٹی وی سٹار اور اینکر. صحیح. تو کروڑ پتی آدمی ہے. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہنے لگا، سوال اس پہ انہوں نے بڑا تیز اور چپتا ہوا کیا کہ آپ تو جگہ جگہ ناکام ہوتے رہے، تو پھر یہ آپ کا دو کیسے چل گئے؟ یعنی ان کا مطلب تھا کہ تم تو نالائق آدمی تھے، ہر جگہ ناکام ہوئے. تو اس نے کہا جی ان ناکامیوں نے مجھے کامیاب کیا. کیا بات ہے، کیا بات. اگر میں وہ پہلا جو میں نے کام شروع کیا اس میں کامیاب ہوں تو میں آج وہیں بیٹھا ہوتا. بالکل صحیح. وہ ناکام ہوا، میں نے دوسرا شروع کیا، اگر وہ چل جاتا میرا تو میں آج وہیں بیٹھا ہوتا. تو یہ جو ناکامیاں ہیں یہ مجھے کامیابی کی طرف لے گئی اور آج میں یہاں بیٹھا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ جس نے بلب بنایا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے جب 100 دفعہ 100 تجربے کیے تو وہ نہیں چلا. تو انہوں نے کہا یار چھوڑ دو، اب تم نے 100 تجربے کیے تو کیا ملا؟ کہتا مجھے یہ پتا چل گیا کہ ان 100 طریقوں سے نہیں چلتا، کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس طرح سے اگر 100 لوگوں کے پاس جا چکے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. یہ آپ کو تلاش حق میں مدد دیتے ہیں. آپ کی تلاش حق کی جاری رہنی چاہیے، انشاءاللہ اہل حق کے پاس پہنچ جائیں گے. طلب سچی ہونی چاہیے. جو اندھا یا بندہ ڈھونڈنے والا پا لیتا ہے. بالکل صحیح. حضرت جی ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں
تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار اوپر تھا، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے اگر ہمیں اپنا کوئی سوال ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے questions@almurshid.tv، اس پہ آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی ایک اور سوال آیا ہے، یہ مجتبیٰ الرحمان ہے شیخ پورہ سے، یہ کہتے ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اسلام کی ترویج ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی ٹھیک ہے کہ آپ کوئی یتیم خانہ بنوانا چاہتے ہیں یا اسپتال، بلڈنگ پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، مریضوں کو فی سبیل اللہ جو دوا دیتے ہیں اس پہ خرچ ہو سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور بچوں کو جو پڑھتے ہیں سکولوں میں، یہ ضروری نہیں کہ دینی مدرسے میں پڑھتے ہوں، عام سکولوں میں بھی بے شمار غریب بچے ہیں جو فیس ادا نہیں کر سکتے یا کتابیں نہیں خرید سکتے، یا اس طرح کی علم کی ترویج پہ۔ یہ دین اور دنیا کے علم الگ نہیں ہے، ٹھیک، علم کی ترویج کے علم اوپر کی ترویج پر زکوٰۃ خرچ کی جا ہو سکتے ہیں، رائٹ، اور غریب غربا کسی کو آپ دوائی لے دیتے ہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کا، اسے دیتے ہیں، تو یہ سارے اس کے مصارف ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک زیادتی کی جاتی ہے، جیسے کوئی اسپتال بنا رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ کے پیسے بلڈنگ پہ نہیں لگانے، بلڈنگ بھی نہیں لگ نہیں سکتی، لگ سکتے، بالکل ٹھیک، یا آپ دینی مدرسہ ہی بنا رہے ہیں تو اس کی بلڈنگ پہ نہیں لگیں، صحیح صحیح، عمارت پہ نہیں لگتے، ہاں آپ مسجد بنا رہے ہوں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے عمارت کا مصرف نہیں ہے، لوگوں کا، غریبوں کا حق ہے کھانے کا، تو آپ جس کو دے دیتے ہیں اس کو مل گئے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں رہتی، پھر وہ اپنی بلڈنگ پہ لگائے کچھ کرے، وہ زکوٰۃ تو اپنے مصرف پہ پہنچ گئی نا، پھر زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ نہیں تو اگر ہم اس طرح سے بھی اگر کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ اس کا زکوٰۃ لینے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہاسپٹل بنانا چاہ رہا ہے اور اس کو ہم دے دیں تو پھر تو اس کی ملکیت ہوگی، وہ ہاسپٹل بناتا نہیں، ہے، ہاسپٹل عمارت پہ لگائے گا تو زکوٰۃ صحیح نہیں لگے گی، صحیح نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، مریضوں کو دے گا، دوائی دے گا فی سبیل اللہ تو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ادروائز وہ اچھا۔ یہ جو خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، عطیات ہیں، یہی عموماً نعرہ ہوتا ہے جتنے بھی فنڈ ریزنگ ایجنسیز ہیں، کتنا فرق ہے ان کے اندر، کس سے بلڈنگ بن سکتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور 2.5% سالانہ جو سرمایہ آپ کے پاس 1 سال محفوظ رہے، ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت سے زائد جو سرمایہ آپ کے پاس پڑا ہے، سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، ڈائمنڈ کی شکل میں ہے، یا نوٹوں کی شکل میں ہے، تو 1 سال بعد اس پر 2.5% آپ کو دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمان مستحقین پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے، سکتے، یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور وہ محتاج جتنے بھی ہیں، غریب، مسکین، قیدی، مسافر خواہ امیر بھی ہو گھر میں، سفر میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، اچھا، اگر اس کے پاس کرایہ کم ہو گیا ہے یا کوئی ایسی اسے مصیبت آ گئی ہے تو اسے آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک، اور اسی طرح غریب مساکین جو ہیں، لیکن اس سے عمارت نہیں بنا جا سکتی، لوگوں کی ضروریات، دوسری ضروریات، اچھا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اب گولڈ کا ایک سیٹ ہے جو جس کی ضرورت ہے کہ وہ شادی بیاہ کے فنکشن پہ پہنا جاتا ہے، گولڈ کسی صورت میں بھی ہے، گولڈ ایک سرمایہ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، صحیح، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور جس میں انسان رہتا ہے گھر میں اس پہ نہیں ہوگی، جس گاڑی جو استعمال کرتے ہیں استعمال کی چیزوں پہ نہیں ہوگی، لیکن گولڈ عام استعمال کی چیز نہیں ہے، گولڈ ایک سرمایہ کے طور پہ رکھا جاتا ہے، کبھی کبھی شادی بیاہ پہ پہن لیا، ورنہ بیسیکلی گولڈ سرمایہ کر کے رکھا جاتا ہے، صحیح، اس پہ ہوگی۔
اور اس پہ بھی وہ اس کا معیار ہے 7.5 تولے ہوگا تو اس پر ہوگی، یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر ہوگی، اس سے کم ہوگا تو نہیں۔ اور یہ جو صدقات ہیں، اور صدقات جو ہیں اور عطیات جو ہیں، اس میں مسلم نان مسلم کی قید نہیں ہے، یہ ہر غریب کو دیے جا سکتے ہیں، نان مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں، غریب مسکین کو، ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ اور صدقے سے تو کہتے ہیں بلائیں ٹلتی ہیں، اس کے وہ صدقہ اچھی بات ہے، اللہ کے قرب کا ہے، صدقہ ہو گیا یا خیرات، ایک صدقہ خیرات ایک ہی چیز ہے۔ عطیات بھی از قسم صدقات ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عطیہ جو دیتا ہے تو اس کا نام عطیہ رکھ دیا ہے تو وہ بھی صدقہ ہی، وہ بھی صدقے تو صدقہ جو ہے یہ ہر آدمی کو، یعنی پورے لوگ اس کے مستحق ہیں، اس میں مسلم نان مسلم کی قید نہیں ہے، جو بھی غریب مسکین ضرورت مند ہو یا اس صدقے کی رقم سے عمارت بنائیں یا کوئی کریں، یتیم خانہ بنا دیں تو اس پہ قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی رقم عمارت پہ نہیں لگے گی، کھانے پینے، دواؤں، تعلیم پہ خرچ ہو سکتی ہے۔ حضرت جی نام نہیں لکھا، سوال پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے، نماز میں توجہ بھٹک جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، نماز میں دو طرح سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اور ان کو رد کیا جائے اور توجہ نماز کی طرف کی جائے تو اس میں جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ زیادہ سبحان ثواب اللہ، ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی کوشش کر رہا ہے اور وہ آپ کو بھٹکانے کی، خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں بڑی نازک سی بات یہ ہے کہ خیال لانا اور بات ہے، خیالات کا آنا اور بات ہے۔ ٹھیک بات، یعنی آپ از خود اپنا کوئی پرابلم سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، یہ صحیح، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی مسائل ہیں، کہیں سے پیسے لینے ہیں، کہیں دینے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ صلح ہے، تو آپ از خود اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ حرام ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ سوچے بغیر جو خیالات آتے ہیں وہ شیطان القاء کرتا ہے، ان کا رد کرنے سے جہاد کا ثواب جہاد کا ملتا ہے۔ ثواب، بالکل ٹھیک، اور اس کا ایک طریقہ علماء ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کم از کم نماز کے سورہ فاتحہ کے یہ جو کل شریف پڑھتے ہیں یا تیات میں کم از کم اس کے معنی یاد کر لیں، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان معنی پہ غور کرتے جائیں تو ذہن انسانی دو طرف نہیں جاتا، صحیح، ایک وقت میں ایک چیز سوچتا ہے، باوجود اپنی ساری وسعت کے ایک وقت میں دو باتوں پہ توجہ نہیں کرتا۔ آپ معنی سوچ رہے ہوں گے، میں اللہ کریم سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں، تو دوسری طرف نہیں بھٹکیں گے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا حضرت جی کہ جن کی یہ لینگویج ہے، جن کی یہ زبان ہے، ان کو خیالات نہیں آتے؟ نہیں، خیالات شیطان القاء بھی کرتا ہے، اس کا رد کرنا پڑتا ہے، از خود زیادہ خیال سوچنا بھی شروع، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ صحیح، لیکن یہ سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی توجہ اس پہ مرکوز کر لیں کہ میں اللہ کریم سے، کہ اب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، جو بیان دے رہے ہوتے ہیں کوئی خیال آتا ہے؟ وہ ساری توجہ ادھر ہی ہوتی ہے، ساری توجہ ادھر، چونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں ایک جسٹس کے سامنے کھڑا جی، ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ بالکل صحیح، اگر یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں تو خیالات رفع ہو جاتے ہیں۔ رفع ہونا شروع ہو جاتا، بالکل ٹھیک بات۔ ریحان اختر لاہور سے دعا کے لیے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جی 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، جاب لیس ہوں، انٹرویو دیے مگر نوکری نہیں ملی، اور کمپنی ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا تھا، اور میرے جیسے اور بھی گئے، ان کے لیے دعا فرما تو دیجیے۔ ضرور کرتے ہیں، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، لیکن میرا ایک مشورہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم جو کوالیفیکیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کی جاب ملے، اور صحیح، جب تک نہ ملے ہم فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اچھی جاب نہیں مل رہی، تھوڑے پیسوں والی مل رہی ہے، وہ کر لیں، وہ نہیں ہو سکتا کوئی کام شروع کر دیں، کچھ تو کرتے رہیں، کچھ تو آتا رہے گا۔ بالکل صحیح، جب آپ نے جتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق جب جاب ملی تو جاب کر لینا، کر لیں، بالکل تب تک فارغ کیوں بیٹھتے ہو، کچھ تو کرو۔ بالکل صحیح، 4 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہی شروع کر دو، بہت سارے کام ہیں، اگر بہت کرنا سارے چاہیں کام تو ہیں بہت جو سارے آپ کو، کام ہیں۔ بلکہ میرا خیال ہے یہ ٹیوشن والا کام سب سے پیئنگ جی ہاں، بزنس ہے،
جی اور شاید آپ اگر یہ شروع کر دیں تو ممکن ہے آپ جاب تلاش ہی نہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور بہت سے کام ہیں، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ بازار سے جا کر، مارکیٹ سے جا کر 10 جوڑے جرابوں کے خرید لاتے ہیں، اپنے محلے میں آ کر بیچتے ہیں تو آپ کو 10 روپے تو بچا ہی جائیں. آرام سے، آرام سے. کہ نہیں؟ تو چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑے بڑے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اگر اچھی جاب مل گئی تو جاب کا. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ فارغ بیٹھے، جی مجھے وہ جاب ملے گی تو کروں گا. صحیح بات ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کرے آپ کو اچھی جاب مل جائے، لیکن تب تک کچھ نہ کچھ شروع کر دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. فائزہ رفیع لاہور سے، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی. دل سے باز پرس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ آنکھ، کان، ناک جو ہیں یہ بھی دل کے محتاج ہیں. جب دل بگڑتا ہے تو یہ بگڑ جاتے ہیں. تو جب ان سے باز پرس ہوگی تو ریزن بھی تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے بگاڑا. تو سارا ملبہ دل پہ آ جائے. بالآخر بات وہیں پہنچے دل پہ آ جائے. کہ ان کو بگاڑنے سنوارنا بھی تو دل ہی کا کام ہے نا. دل بگڑتا ہے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی. صحیح. وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، ہر چیز بگڑ جاتی ہے. الا وہی القلب، فرمایا غور سے سن لو یہ قلب ہے. تو قلب پہ ساری ذمہ داری بالآخر آئے گی، اور جو شریک جرم ہوں گے وہ اپنا اپنا حصہ پائیں گے. تو قلب کی اصلاح ہو جائے تو ان کی اصلاح خود ہو جاتی ہے. اللہ کرتا ہے. بالکل صحیح. یاسمین میاں چنو سے، نماز اور ذکر سے دل کو سکون نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا طریقہ بھی صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، پھر آپ کسی صاحب دل سے سیکھیں کہ اس میں کیفیات بھی ہوں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. صحیح. آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، یا میں لوگوں کا پیر بن جاؤں، یا لوگ مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو جائے، تو وہ ذکر کیا دے گا؟ بالکل ٹھیک. ذکر جب ذکر ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ سکون قلب نہ ہو، چونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھی طرح سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بے شک. اور اب ظاہر ہے کہ جو ذکر ہم کرتے ہیں وہ ذکر نہیں ہے، یعنی ہم جو دوائی کھا رہے ہیں وہ خالص نہیں. وہ خالص نہیں ہے، یہ بات ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر سے سکون لازمی ہے. اور ایک اور بات بڑی مزے کی علماء نے لکھی ہے کہ ذکر اگر آپ کو فائدہ نہیں دے رہا تو آپ کے کرنے میں کوئی نقص ہے. آپ ان نقص کی اصلاح کی فکر کریں اور ذکر کرتے رہیں، بالآخر کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی یہ واحد ہے کہ اگر نماز آپ منافقت سے پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا، روزہ آپ منافقانہ رکھتے ہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن ذکر منافقت سے بھی کرتے رہیں تو یہ وہ فرماتے ہیں یہ صابن ہے. آپ بے دھیانی سے بھی ملتے رہیں تو میل کاٹتا رہے گا، ایک دن وہ جامہ صاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات. تو آپ اسے کرتے ہیں نا اگر ریا سے بھی، تو بالآخر اس میں خلوص آ جاتا ہے، ذکر چھوڑے نہیں کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ آخری، یہی پہلا اور آخری علاج ہے دل کا. جب قرآن نے فیصلہ دے دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب یہ جملہ الا سے، الا کا معنی ہوتا ہے خوب غور سے اچھی طرح سن لو، یہ نشین کر لو، سبحان اللہ. کوئی تمہیں اس میں شبہ شک نہ رہے. الا کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نہ ملے؟ کیسے پھر ہمارے ممکن ہے کہ ذکر میں جسے ہم ذکر سمجھتے ہیں وہ ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہوگا، وہ دکھاوا ہوگا. ہم نقلی دوائی کھا رہے ہیں. نقلی دوائی کھا رہے ہیں، یا دوائی جس سے لے رہے ہیں وہ نقلی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. حضرت جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں کوئی اپنا سوال بذریعہ ای میل بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں
اور آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے۔ آخر میں جاتے جاتے حضرت جی کی کتاب نقوش حق سے اقتباس ہے، عبادات سے ضروری معاملات ہیں، معاملات میں اگر درستگی نہیں آئے گی تو عبادات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ بغیر گارے مسالے کے اینٹیں جوڑتے رہیں، جتنی بھی اونچی دیوار لے جائیں، ایک دھکا دیں گے ساری دیوار گر جائے گی۔ جو مسالہ اس میں لگانا ہے وہ روز مرہ کے معاملات درستگی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا